أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اس جوار ہے جس کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ بھائیوں کے سامنے دھرتی پھٹنائے گناہوں کی رات کے عنوان پر کچھ کہنے کی کتاب و سنت کی روشنی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے 39 گناہوں کی رات۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ دسمبر کی 29 تاریخ ہے، بس بہت جلد ہی اس سال کی آخری رات جس کا لوگ بڑی شدت سے منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں، جس رات کی آمد پر لگ بھگ بمبئی کی تمام بڑے بڑے ہوٹلوں کو دلہن کے گھر کی طرح سجا دیا گیا ہے، بہت جلد آنے والی ہے۔ آج 29 تاریخ ہے، پہلے کسی دن کی رات آتی ہے یا کسی تاریخ کی پہلے رات آتی ہے تب تاریخ آتی ہے تب دن آتا ہے، تو 29 تاریخ کی جو رات تھی وہ چلی گئی۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ 30 دسمبر کی رات ہوگی۔ اب اس کے بعد آج کے بعد جو رات آئے گی وہ اس سال کی آخری رات ہوگی، جسے 31st نائٹ کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ کی پناہ لوگ بے حیائی، فحاشی، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی کی عمر بڑھ گئی ہے، حالانکہ عمر بڑی نہیں، لوگ یہ سوچ کر اس رات میں خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی ہے، ہم 40 سال کے ہیں تو 2024 میں 41 سال کے، 30 سال کے ہیں تو 31 سال کے، 18 سال کے ہیں تو 19 سال کے ہو جائیں گے۔ انسان کی عمر، ہماری رات کی عمر بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ایک بار استاد نے، ٹیچر نے بچوں سے پوچھا، بتاؤ بچوں انسان کی عمر گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ سارے بچوں نے کہا سر یہ بھی کوئی سوال ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے، انسان کی عمر بڑھتی ہے، ہم 18 سال کے ہیں تو 19 سال کے ہو جائیں گے، جو 20 سال کے وہ 21 سال کے ہو جائیں گے، تو انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ ایک بچہ خاموش تھا، استاد نے پوچھا بیٹا تم بھی کچھ بولو، اس بچہ نے کہا سر میرے علم کے مطابق انسان کی عمر گھٹتی ہے۔ جی انسان کی عمر گھٹتی ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے۔ ہر غروب ہونے والا سورج، ہر آنے والی نئی تاریخ، ہر آنے والا نیا سال میرے بھائیوں ہمیں آپ کو موت سے قریب کرتی ہے۔ جو وقت گزرتا ہے موت ہماری قریب آتی ہے۔ ہماری آپ کی دنیا میں رہنے کی مدت کتنی ہے، ہماری آپ کی کتنی عمر ہے، کتنے سال تک ہم دنیا میں رہیں گے، اس کا فیصلہ ہم اور آپ اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ ہاں جی ہم اور آپ لے کر کے آئے ہیں کہ ہم 40 سال تک دنیا میں رہیں گے یا 60 سال تک رہیں گے یا 70 سال تک رہیں گے، اس کا فیصلہ ہم اور آپ لے کر کے آئے ہیں۔ ہاں حدیث بتاتی ہے، سنیے اس کتاب سے، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کی حدیث اس طرح ہے۔ عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد۔ رواه البخاري کتاب بدل خلق۔ عبداللہ بن مسعود ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک
گوشت کے لوتھڑے یعنی مسکا کی شکل میں رہتا ہے. کتنے ہوئے؟ 40 یا 120. 120 دن کے بعد وہی نطفہ جو قطرہ رحم ہم بستری کے وقت رحم عورت میں جاتا ہے، 120 دن کے بعد مختلف مراحل سے گزر کر وہی نطفہ انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے. اللہ اکبر. ماں کے پیٹ کی اندھری کوٹھی میں چھوٹی چھوٹی آنکھ، چھوٹے چھوٹے کان، چھوٹی چھوٹی ناک، چھوٹی چھوٹی انگلی، چھوٹے چھوٹے ناخن، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، یہ سارے اعضاء انسانی اعضاء ہوتے ہیں. یہ سارے اعضاء 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد یہ سارے اعضاء تیار ہو جاتے ہیں، بچہ چھوٹا ہو جاتا ہے. جب 4 مہینے مکمل ہو جاتا ہے تو وہ نطفہ انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے. پھر فرشتے آتے فینفخ فیہ الروح ثم یرسل الیہ الملک. آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتہ کو بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، ماں کی پیٹ کی اندھری کوٹری میں فرشتے روح پھونکتے ہیں. جیسے ہی روح پھونکتے ہیں بچہ، وہی چھوٹا بچہ، اس کے اندر جان آ جاتی ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے. یہاں تک کہ 6 یا 7 مہینے میں ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بچہ میرے پیٹ میں کود رہا ہے، کھیل رہا ہے، اچھل رہا ہے. پھر 7 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد وہی نطفہ انسانی شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. اس حال میں کہ حرکت و اضطراب اور قوت السمع، قوت بصر اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو پھر 4 مہینے کے بعد اللہ کی جانب سے فرشتے روح پھونکتے ہیں. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کے رزق کو لکھا جاتا ہے. ہاں، انسان کہتا ہے کہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی جائے گا. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ یوں بند رہتا ہے. آپ نے اندازہ کیا ہوگا پیدا ہونے کے کچھ ہفتوں تک یا کچھ مہینوں تک اس کا ہاتھ یوں ہی بند ہی رہتا ہے. آپ ایسا کھولیں گے پھر وہ معصوم بچہ ہاتھ کو بند کر لے گا. یعنی پیدا ہوتا ہے تو اپنی مٹھی باندھ کے پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ بچہ اپنا رزق، اپنی عمر، کہ وہ بچہ دنیا میں کتنا سال رہے گا، اپنی عمر، اپنے عمل اور نیک ہوگا یا بد، اس کا فیصلہ وہ اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے. اور پھر دنیا سے انسان جاتا ہے تو اس کا ہاتھ یوں خالی رہتا ہے. گویا جانے والا دنیا کے لوگوں کو یہ سبق دے کر جاتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت کا ارتکاب نہ کرو، فرسٹ نائٹ نہ مناؤ. یہ دنیا بڑی وفا ہے. یہ دنیا نہ تو کسی کی ہوئی ہے اور نہ ہوگی. جس طرح سے آج ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اسی طرح کل تم بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن حدیث بتاتی ہے کہ انسان جس طرح آتا ہے تو کچھ لے کر کے آتا ہے، اسی طرح جاتا بھی ہے تو کچھ لے کر کے جاتا ہے. جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے. 2 چیز واپس آ جاتی ہے، 1 چیز اس کے عمل اس کے ساتھ رہتی ہے. تو معلوم ہوا اس طرح سے کہ انسان اپنی عمر کہ وہ دنیا میں کتنے سال تک رہے گا، اس کا فیصلہ وہ اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے. جیسے 60 سال کی عمر ہے، کسی کی عمر 60 سال کی ہے تو 40 سال کی زندگی اس نے گزار لی، تو اب اس کی دنیا میں رہنے کی مدت صرف 20 سال ہی باقی رہ گئی. 2024 کی آمد پر ان کی عمر صرف 19 سال ہی باقی رہے گی. 2025 کی آمد پر ان کی عمر صرف 28 سال ہی دنیا میں رہنے کی باقی رہے گی. 2026 جب آ جائے گا تو اس کی عمر 27 سال رہے گی. اس اعتبار سے جیسے جیسے نئے سال آتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، انسان کی عمر گھٹتی جاتی ہے، انسان اپنے موت سے قریب ہوتا جاتا ہے، قیامت سے قریب ہوتا جاتا ہے، قیامت اس کے لیے قریب آتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں وہ پھیلے ہوئے ہیں. وقت حساب سے مراد یہ قیامت ہے، یعنی لوگوں کی قیامت کا وقت قریب آ گیا. جیسے زمانہ گزرتا ہے قیامت قریب آتی جاتی ہے. اور موت بھی بذات خود ہر انسان کے لیے قیامت ہے. جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. تو رب کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ اس چیز کے گزر جانے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، 31 نائٹ مناتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی کی عمر بڑھ گئی ہے. اللہ فرمائے نہیں،
تمہاری عمر بڑھی نہیں ہے بلکہ تمہاری عمر گھٹی ہے، تم موت کو قبر سے زیادہ قریب ہو چکے ہو، تمہاری زندگی کی جو دیوار ہے اس سے ایک اینٹ گر گئی ہے۔ لہذا 2024 کے آمد پر جو 31st نائٹ مناتے ہیں یا ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، انہیں یہ شعر اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک اور اینٹ 2024 کی آمد پر ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، آج وقت بہت تیز سے گزرتا جا رہا ہے، مہینہ، سال، ہفتہ، دن کس طرح گزر جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا ایسا ہے ابھی جمعہ آیا پھر جمعہ آ گیا، ابھی سنڈے گیا تھا پھر سنڈے آ گیا۔ کبھی احساس ہوا ہوگا آپ کو اتنے جلدی وقت گزرنے لگا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ کیسے وقت گزر جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر اور ظہر کے درمیان کچھ وقفہ رہتا ہے کہ آدمی سکون سے کچھ کام کاج کرے، پھر اس کے بعد ظہر کی اذان ہوتی ہے، پھر آدمی کھانا کھاتے ہیں، خیر اللہ کرتے ہیں، عصر کی اذان ہو جاتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد عشاء کی اذان ہوتی ہے۔ اس طرح وقت گزر جاتا ہے۔ تو وقت کا تیزی سے گزرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بس اب اقترب للناس حساب کا وقت قریب آ گیا، اب بس قیامت آنے والی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی خبر دیتی ہے، سورہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے جس کو شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، یعنی سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، یعنی جمعہ کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ میں داغنے کے وقت کے برابر ہو جائے گا۔ جی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو آج وقت اتنے تیزی سے گزرتا جاتا ہے، کب سال، مہینہ، ہفتہ، دن ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا، کب بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ لہذا کہنے والے نے صحیح کہا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بس عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، وقت کا ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ قرآن میں اللہ نے کہیں رات کی، کہیں دن کی، کہیں زمانے کی قسم کھا کر اس بات کو متنبہ کیا ہے، یہ بات بتایا ہے، اے لوگوں وقت کی قدر کرو، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، خالی وقت ضائع اور برباد نہ کرو۔ لہذا خالی وقت میں کچھ نہ کچھ کر لیا کرو، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ جس طرح سے مرا بیل گھاس نہیں کھا سکتا ہے، اسی طرح گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا فرصت کے جو اوقات ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، مالداری کو محتاجی سے پہلے۔ نمبر 3، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ فرصت کے جو لمحات ہیں وہ لمحات جب ملے تو اس فرصت کے لمحات میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنا چاہیے، مشغول رکھنا چاہیے، یعنی قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں، یا گھر کے کوئی کام کاج کر لیں۔ خالی وقت ضائع برباد نہ کریں، کیونکہ آدمی جب خالی آخری میں بیٹھتا ہے تو اس کا ذہن و دماغ شیطان کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 ہے صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آخر کی جو 2 چیزیں ہیں اس کی اہمیت کو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے بھی بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی توثیقات کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں تم اس طرح رہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا
कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिर सबील, दुनिया में तुम इस तरह रहो गोया कि तुम अजनबी या राह चलता मुसाफिर हो। वकान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल इज़ा अमसैत फला तदरिस, इज़ा अमसैत फला तदरिस सबा व इज़ा अस्बहत फला तदरिस मसा। फिर वो कहा करते थे कि जब तुम शाम कर लो तो सुबह की इंतजार न करो, वइज़ा अस्बहत फला तदरिस मसा, और जब वइज़ा अस्बहत जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार न करो। सामा है 100 बरस का और पल की खबर नहीं, इसी बात की वजाहत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब ने इसमें इस अखर में बयान किया है कि इज़ा अमसैत फला तदरिस सबा व इज़ा अस्बहत फला तदरिस मसा व खुज़ मिन सिहतिका लिमर्दिक व मिन हयातिका लिमौतिक। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो, क्योंकि जिंदगी, इंसान की जिंदगी ये पानी का बुलबुला है। कब ये जिंदगी खत्म हो जाए, कब जिंदगी की चिराग बुझ जाए, कोई नहीं जानता। अभी हमने देखा अपनी आंखों से कि जनाब अब्दुल जलील चाचा जो कल तक हमारे साथ थे, हमारे साथ वो नमाज पढ़े, उसी को असकार किए, कुरान की तिलावत की, चाय नोशी की, खरीद और फरोख्त किए, लेकिन वो आज हमारे दरमियान नहीं। जाने से पहले मुहतरम ने बड़ी परेशानी और दिक्कत उठाई है। हम उनके इंतकाल से कुछ हफ्ता पहले उनकी इयादत के लिए गए थे। वल्लाह देखकर रोते खड़े हो गए, इतने लाचार और बेबस हो गए थे कि मुंह के जरिए से वो खाना भी नहीं खिलाया जा सकता था, पैर के जरिए से उनके घर वाले दवा या मशरूब उनको पिलाते थे, लेकिन उनकी मौत का वक्त नहीं आया था। इसलिए वो जिंदा लाश की तरह लगभग 1.5 या 2 महीने तक थे, यहाँ तक कि जब उनकी मौत का वक्त जैसे ही आया अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। तो बताना मकसूद यह है कि हमारी और आपकी भी मौत का वक्त करीब है, मौत का वक्त करीब है। जैसा कि मैंने कहा 60 साल की जिंदगी है, 40 साल की जिंदगी हमने गुजार ली, तो अब 20 साल, फिर 19 साल, फिर 18 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल, इस तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता है मौत 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 हमारे करीब आती है। तो इसलिए हमें होश की नाखुन लेना चाहिए और नए साल की आमद पर बजाय खुशी के गम का इजहार करना चाहिए, बजाय 31st नाइट मनाने के हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए। लिहाजा मुझे ये कहने न दिया जाए कि 31st नाइट ये रात जायजा अमाल का जायजा लेने की रात है, ये रात अपना एहतिसाब करने की रात है, ये रात अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला से माफी तलब करने की रात है, ये रात अपने अमाल की बदआमलियों पर रोने की रात है, ये रात अल्लाह ताला से कहा जाए तो मग़फ़िरत तलब करने की रात है। लेकिन बजाय इसके लोग ना मालूम इस रात में किस तरह की बुराइयां और फहाशियों का इर्तिकाब करते हैं, नाच गाने की महफिलें सजाते हैं और औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वो इसी तरह शराब के अड्डों पर जाते हैं। और मुझे ये भी कह दिया जाए, अल्लाह की कसम तहकीक है ये तहकीक, जितनी शराब 31st नाइट में बिकती है उतनी शराब साल के 365 रातों में से किसी रात में नहीं मिलती ही। शराब ये कोई अच्छी चीज नहीं, इसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इस्तनिबुल खम्र फइन्ना मिफ्ताहुल कुल्ला शर, कि शराब से बचो क्योंकि ये गुनाहों के चाबी है, इससे गुनाहों के दरवाजे, बुराइयों के दरवाजे खुलते हैं। किस तरह शराब से गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं, आइए इसके ताल्लुक से है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या सूरह निसाई के हवाले से समाअत फरमाते हैं। वो कहते हैं कि पहले ज़माने में एक आबिद शख्स था, आबिद कहते हैं जो नेकोकार हो, तहज्जुद गुजार हो, उनको आबिद कहा जाता है। एक आबिद शख्स था, उस ज़माने की बदकार औरत ने उसको बुराई में मुब्तला करना चाहा, लिहाजा एक लौंडी को उस आबिद के पास भेजा। लौंडी उसके पास गई और कहा फला औरत आपको गवाही के लिए बुला रही है। वो बेचारा सीधा साधा आदमी तैयार हो गया, उस औरत के साथ, उस लौंडी के साथ चला आया। कई दरवाजे को अबूर करके वो उस औरत के पास पहुंचता है, जिस दरवाजे भी वो दाखिल होता लौंडी हर दरवाजे को बंद कर देती। जब ये उस औरत के पास पहुंचा तो उस औरत के पास एक मासूम बच्चा शराब रखी हुई थी। उस औरत ने कहा मैंने तुम्हें गवाही के लिए नहीं बुलाई, मैंने तुम्हें गवाही के लिए नहीं बल्कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे साथ
استغفراللہ برائی کا ارتکاب کرو، بدکاری کرو، یا نہیں تو اس معصوم بچے کو قتل کرو، یا نہیں تو شراب پیو۔ وہ کہتے ہیں استغفراللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لہذا وہ بھاگنے لگتا ہے، لیکن جائے تو جائے کہاں، گھر کے سارے دروازے بند ہیں، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں تجھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ تم ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر لو۔ لہذا وہ شراب کو ہلکا سمجھ کر، دونوں گناہ کے بنسبت شراب کو ہلکا سمجھ کر وہ شراب پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا جیسی وہ شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں اس شخص نے اس عورت سے بدکاری بھی کر لی اور معصوم بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو نشہ خوری اس قدر مہلک مرض ہے کہ نشہ خور نشے کی حالت میں کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے۔ سب سے معیوب کام، دنیا میں سب سے بڑا معیوب کام کیا ہو سکتا ہے، جس کو ہر سماج کے لوگ وہ اس کام کے کرنے والے کو گھٹیا سمجھتے ہیں؟ شاید آپ میرے اس بات سے متفق ہو، وہ ہے ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا اور بدکاری کرنا۔ اس طرح کا کام کوئی کرتا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی سماج کے لوگ ہوں، لوگ اس کو ایک گلاس پانی بھی پلانا گوارا نہیں کرتے، اپنے پاس بیٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن شرابی نشے کی حالت میں اس حد کو بھی پار کر جاتا ہے۔ شراب خوروں کی گھر کی عورتیں سہمی رہتی ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، سہمی رہتی ہے کہ نہ معلوم کب کیا ہو جائے۔ لہذا 2017 نومبر کے صوت الاسلام میں لکھا ہوا تھا، ایک جوان عورت گھبراتے ہوئے امام صاحب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میری آپ مدد کریں۔ امام پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ کہتی ہے کہ میرا باپ نشہ خور ہے اور مسلسل 19 دن تک نشے کی حالت میں وہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو بچاتی رہی، آج میں نے زیادہ خدشہ اور خوف محسوس کیا، اس لیے بھاگ کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس طرح کی کئی خبریں ہیں اخباروں میں کے سرخیوں میں آتے رہتے ہیں، اس کو پڑھ کے آنکھ سے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ تو شراب، یہ شراب کے تعلق سے آپ نے فرمایا اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، فإنها مفتاح كل شر، کیونکہ شراب سے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس رات میں 31 نائٹ میں جتنی شراب پیتی ہے اتنی شراب پورے سال کبھی نہیں پیتی ہے۔ جتنی بے حیائی فحاشی کا ارتکاب لوگ اس رات میں کرتے ہیں اتنی فحاشی کسی رات میں نہیں ہوتی ہے۔ جتنی زناکاری بدکاری اس رات میں ہوتی ہے اتنی زناکاری بدکاری کسی رات میں نہیں ہوتی۔ اس لیے 31 نائٹ کو گناہوں کی رات کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس طرح کی محفلوں میں جانے سے، اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں۔ آپ غیر قوموں کے دیکھا دیکھی کوئی عمل نہ کریں۔ وہ 31 نائٹ مناتا ہے، منانے دیں۔ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، منانے دیں۔ وہ نیو ایئر کہتا ہے یا ہیپی نیو ایئر کہتا ہے، کہنے دیں۔ وہ میری کرسمس کہتا ہے، کہنے دیں۔ وہ اپریل فول مناتا ہے، منانے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اس لیے وہ ہر معاملے میں آزاد ہے۔ مرنے کے بعد اس سے ہی اس کے لیے عذاب کا سلسلہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ موت یہ قیامت ہے، موت یہ قیامت ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سارے لوگوں کے لیے موت قیامت ہے۔ جب غیر مسلم بھائیوں کی موت آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گھر کے لوگ، اس کی اولاد اس کے بدن میں اس کے آگ لگاتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں اور اس طرح جلاتے ہیں اس کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں دیکھو، جو ہماری عبادت سے روگردانی کرے گا، جو بتوں کی پوجا کرے گا، تو بتوں کی پجاریوں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کریں گے کہ گھر کے لوگوں سے اس کے بدن میں آگ لگائیں گے اور اس کی اولاد اس طرح جلائے گی کہ اس کا وجود ختم کر دے گی، اور آخرت اور جہنم کی آگ تو اس کے لیے ہے ہی۔ لہذا وہ دنیا میں ہر معاملے میں آزاد ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں رہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں کھاتے ہیں، اس کے لیے کوئی حلال و حرام، جائز و ناجائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی آپ کوئی عمل نہ کریں، غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی کوئی لباس سے یا شکل و صورت یا مذاقہ اختیار نہ کریں۔ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے 2 جنت بنائی ہے۔ کتنی جنت بنائی ہے؟ 2 جنت بنائی ہے۔ ایک جنت یہاں ہے اور ایک جنت وہاں ہے۔ وہاں کی جنت آپ چاہتے ہیں یا یہاں کی جنت؟ بولو،
وہاں کی جنت چاہتے ہیں نا, وہاں کی جنت چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا, غیر مسلموں کے رویے کو اختیار نہ کرنا پڑے گا, اپنے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینی پڑے گی, ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس میں رب کی رضا ہے. تو جنت اس کے لیے دنیا اس کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اللہ نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, اللہ نے الدنیا سجن المؤمن, اللہ نے مومن کی دنیا مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافر کے لیے جنت. یعنی کافر دنیا میں جس طرح چاہتا ہے رہتا ہے, جس طرح جو چاہتا ہے کھاتا ہے, اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے, اس لیے دنیا اس کے لیے جنت ہے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہے اس اعتبار سے دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے. یا ایک مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اس طرح شہوات اور خواہشات سے بچتا ہوا مومنانہ متقیانہ زندگی گزارتا ہے, گویا وہ ایسے ہے جیسے وہ قید خانہ میں ہے. وہ جو چاہے وہ نہیں کھا سکتا, جہاں چاہے وہاں نہیں جا سکتا, جو چیز چاہے نہیں دیکھ سکتا. خواہش کرتا ہے کہ ہم بھی 31st نائٹ میں جائیں دیکھیں آخر لوگ کیا کرتے ہیں, لیکن اس کا نفس تو چاہتا ہے, لیکن اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے, اس لیے وہ اپنے نفس کو کچلتا ہے. وہ اصول و ضوابط کے شکنجے میں کسا ہوا ہے, جبکہ کافر ہر قید و بند سے آزاد ہے. تو اس کے اعتبار سے جس طرح سے قیدی دنیا میں رہتا ہے, جب قید خانہ میں رہتا ہے تو اپنے نفس کا مالک یا اپنے مرضی کا مالک نہیں رہتا, اس کو جو دے گا وہی کھائے گا, جہاں جانے کے لیے کہا جائے گا وہیں جائے گا. اسی طرح ایک مسلمان دنیا میں قیدی کی شکل میں ہے, قیدی کی شکل میں ہے, وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. وہ وہی کھائے گا جو حلال ہے, وہی جائے گا جہاں جانا حلال ہے, وہی دیکھے گا جو دیکھنا اس کے لیے حلال ہے. اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھے گا, اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے گا, اپنے پاؤں کو کنٹرول میں رکھے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو میرے بھائیوں, اس طرح کی محفلوں میں جانے سے خود بھی دور رہے, اپنے دوستوں احباب کو بھی دور رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی جان اور مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیا ہے. اپنی جان کو, اپنی مال کو, اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر کے آپ نے اللہ سے جنت خرید لیا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے, مومنوں سے ان کے جانوں, ان کے مالوں کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیا ہے. کیا آپ کو یہ سودا منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے. ہماری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عام دنوں میں خصوصاً, عام دنوں میں عموماً اور 31st نائٹ میں خصوصاً ہر دنوں کی برائی, فحاشی, بے حیائی کا ارتکاب کرنے سے محفوظ رکھے. جب تک اللہ تعالیٰ مسلمان کو زندہ رکھے, اسلام پر رکھے, جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.